السلام علیکم ڈیفینسرز فرینڈس، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستان کے شاپر 3 ڈرون کی پاک فضائیہ میں شمولیت کی اطلاعات پر بات کریں گے۔ سعودی ڈیلیگیشن کی کان ایئر کرافٹ سے متعلق ترکی آمد، لیونارڈو الیکٹرانکس اور راکٹسان میں معاہدہ، پاکستان نیوی کی مزید ہوور کرافٹ کی ایکوزیشن سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوئی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، پاکستان کے دی نیشن میڈیا آؤٹ لیٹ کے مطابق پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے آفیشلز کو حالیہ نیسٹیب یعنی نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کے دورے کے دوران پاکستان ایئر فورس کی جانب سے انیشیٹ کیے جانے والے مختلف پروجیکٹس کے حوالے سے کچھ گلمپسز دیکھنے کو ملے ہیں۔ اس میڈیا رپورٹ میں جہاں پاک بھارت ریسنٹ کشیدگی کے حوالے سے پاکستان ایئر فورس کی ٹیکٹکس کو بیان کیا گیا ہے، وہیں اس رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ نیسٹیب کے دورے کے دوران انجینئرز کو 2 آن مین ایئر کرافٹ رول آؤٹ کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے، جن میں سے ایک ٹرکش ساختہ بیکر کا TB2 اور دوسرا مقامی سطح پر ہی تیار کیے جانے والا شاپر 3 ڈرون تھا۔ ڈیفنس آبزرورز کی جانب سے اس اپڈیٹ کے سامنے آنے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ غالباً شاپر 3 گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشنز کے تیار کردہ اس ڈرون کو PAF کی باقاعدہ سروس میں شامل کر دیا گیا ہے اور یہ غالباً ترک ساختہ منیشنز کی انٹیگریشن کے پروسیس سے گزر رہا ہے۔ فرینڈز، شاپر 3 ڈرون کو گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشنز کی جانب سے اب سے چند ماہ پہلے ہونے والی دفاعی نمائش کے دوران پہلی مرتبہ فل سکیل ماڈل کے ساتھ ڈسپلے کیا گیا تھا اور اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ کمپنی کی جانب سے اس ڈرون کی ڈیولپمنٹ کا کام جاری ہے۔ شاپر 3 دراصل شاپر سیریز کا سب سے ایڈوانسڈ اور لیٹسٹ ورژن ہے اور یہ 30 گھنٹے کی انٹیلیجنس سرویلنس اور ریکونیسنس انڈیرنس کے ساتھ ساتھ 16 گھنٹے کی کامبیٹ انڈیرنس پرووائڈ کر سکتا ہے۔ اس کی میکسیمم سروس سیلنگ 30,000 فیٹ سے زائد بتائی گئی ہے، جبکہ یہ انٹرنلی 75 to 125 kg پے لوڈ کیری کر سکتا ہے، جبکہ ایکسٹرنل اس کے ہارڈ پوائنٹس 6 بتائے گئے ہیں، جس پر یہ ٹوٹل 570 کلو گرام وزنی مختلف نوعیت کے ایئر ٹو گراؤنڈ ویپنز کو کیری کر سکتا ہے۔ اس پر 140 ہارس پاور کا انجن استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے شاپر 1 اور شاپر 2 بھی پاکستان کی آرمڈ فورسز کی سروس میں موجود ہے، تاہم شاپر 3 کی پاک فضائیہ میں سروس میں موجودگی کا پہلی مرتبہ ایک لحاظ سے اس رپورٹ میں انڈیکیشن ملا ہے۔ فرینڈ، سعودی عرب کے ڈاکٹر ابراہیم، جو بنیادی طور پر ترکیہ اور سعودی عربیہ کے فرینڈشپ گروپ کے چیئرمین ہیں، انہوں نے ڈیلیگیشن کے ہمراہ ترک ایروسپیس انڈسٹریز کا دورہ کیا ہے۔ دورے کے دوران خاص طور پر ڈیلیگیشن نے ترکی کے انڈر ڈیولپمنٹ کان 5th جنریشن کامبیٹ ایئر کرافٹ کے پروٹوٹائپ ایئر کرافٹ کو پہلی مرتبہ کلوزلی ایگزامن کیے ہیں۔ خیال رہے کہ سعودی عرب کے بارے میں اب سے چند ماہ پہلے ہی رپورٹ سامنے آئی تھی کہ وہ کان 5th جنریشن کامبیٹ ایئر کرافٹ کی ایکوزیشن اور اس پروگرام میں باقاعدہ شمولیت کے حوالے سے انٹرسٹڈ ہے، تاہم اس کے بعد سے آفیشیل سطح پر کسی قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ سامنے نہیں آئی۔ البتہ ریسنٹ سعودی ڈیلیگیشن کے وزٹ سے ایک مرتبہ پھر ان رپورٹس کو تقویت ملی ہے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ شاید سعودی عرب بھی نیئر فیوچر میں ترک کان 5th جنریشن کامبیٹ ایئر کرافٹ پروگرام میں شامل ہو سکتا ہے۔ اس ڈیلیگیشن نے جہاں کان 5th جنریشن کامبیٹ ایئر کرافٹ کو باقاعدہ ایگزامن کیا، وہیں اس ڈیلیگیشن نے ترک ایروسپیس انڈسٹریز کے تیار کردہ T-129 اٹیک ہیلی کاپٹر اور دیگر پروجیکٹس کے بارے میں بھی بریفنگ اور ان سسٹم کو کلوزلی ایگزامن کیا۔ سعودی عرب اس سے پہلے ہی تقریباً $3 ارب کی لاگت سے ترک کمپنی بیکر سے اکینجی ڈرون ایکوائر کر چکا ہے، جو ترکیہ کی ڈرونز کے حوالے سے کسی بھی ایک کسٹمر کے ساتھ اب تک کی سب سے بڑی ڈیفنس ڈیل ہے۔ نیدرلینڈز نے اپنی ایئر فورس کے زیر استعمال رہنے والے 18 F-16 فائٹنگ فالکنز کو رومانیہ کو ڈونیٹ کرنے کے حوالے سے باقاعدہ MOU سائن کر دیا ہے۔ رومانیہ اور نیدرلینڈز کی جانب سے اس اسٹریٹجک ڈیفنس کوآپریشن کے تحت رومانیہ میں F-16 ٹریننگ سینٹر کو پرماننٹ فیسلٹی کے طور پر قائم کرنا اور اس سے متعلق F-16 کی فراہمی کو یقینی بنانے کے حوالے سے MOU 25 جون کو باقاعدہ طے پائے ہے۔ نیدرلینڈز نے کہا ہے کہ وہ دیگر نیٹو کنٹریز کے لیے اس F-16 ٹریننگ سینٹر کو پرماننٹ فیسلٹی کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، جو دیگر نیٹو کنٹریز کے لیے بھی ایک خوشائن ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اس ٹریننگ سینٹر پر F-16 کے لیے نیدرلینڈز اپنی ایئر فورس کے زیر استعمال رہنے والے 18 F-16 فائٹر ایئر کرافٹ بھی رومانیہ کو پرووائڈ کرے گا۔
خیال رہے کہ اس ٹرانسفر کے بعد رومانیہ کے پاس ٹوٹل F-16 فائٹر ایئر کرافٹ کی تعداد 67 ہو جائے گی۔ رومانیہ نے اس سے پہلے ہی تقریباً 388 ملین یوروز کی لاگت سے ناروے سے استعمال شدہ 32 F-16 فائٹر ایئر کرافٹ بھی ایکوائر کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جبکہ دونوں ممالک کے درمیان اس بارے میں فارمل ڈیل 2022 میں ہی طے پائی تھی۔ رومانیہ نے 2024 میں ہی امریکہ سے 32 5th جنریشن کامبیٹ ایئر کرافٹ F-35 ایکوائر کرنے سے متعلق بھی فارمل ایگریمنٹ سائن کر رکھا ہے، جسے نیئر فیوچر میں ان طیاروں کی ڈلیوریز متوقع ہے۔ فرینڈز، پاکستان نیوی نے برطانیہ سے 3 ہوور کرافٹ ایکوائر کی ہیں۔ یہ 3 ہوور کرافٹ دراصل اس سے پہلے رائل میرینز کے زیر استعمال رہی ہیں، تاہم پاکستان نیوی کی جانب سے ان کو ریفربش کرنے کے بعد ایکوائر کیا گیا ہے۔ پاکستان کے ڈیفنس آفیشلز اور نیول حکام کے حوالے اب سے چند روز پہلے ہی ایک تقریب کے دوران یہ ہوور کرافٹ باقاعدہ ہینڈ اوور کی گئی ہیں، جبکہ پاکستان نیوی کے آفیشلز کا کہنا ہے کہ تقریباً اس کی 1046 کلومیٹر کوسٹل لائن کو کوئک ری ایکشن فورس ڈپلائمنٹ اور میری ٹائم پیٹرولز کے علاوہ ایمرجنسی ایڈ ڈلیوری کے لیے اس قسم کے موبائل پلیٹ فارمز کی ضرورت درپیش ہے، جس کے تحت ان 3 ہوور کرافٹ کو ایکوائر کیا گیا ہے۔ یہ ہوور کرافٹ دراصل ٹروپس کی ٹرانسپورٹیشن اور شپ سے خشکی پر اکوپمنٹ لے جانے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں۔ پاکستان نیوی سے پہلے ہی درجن سے زائد اس قسم کی ہوور کرافٹ استعمال کرتی ہے، اور یہ 3 نئی ہوور کرافٹ پاکستان نیوی کے ایگزسٹنگ فلیٹ کو مزید اسٹرینتھن کرے گی۔ فرینڈز، اٹالین کمپنی لینارڈو الیکٹرانکس کی جانب سے جاری کردہ ریسنٹ پریس ریلیز کے مطابق انڈو ڈیفنس کے موقع پر اٹالین کمپنی لینارڈو الیکٹرانکس اور ترک کمپنی راکٹسان نے باقاعدہ MOU سائن کیا ہے، جس کے تحت دونوں کمپنیاں مل کر مختلف ممالک، جس میں خاص طور پر انڈونیشیا شامل ہے، ان کے اندر جوائنٹ اپرچونٹیز کو ایکسپلور کرنے کے علاوہ ایک دوسرے کے ساتھ ملٹیپل پروجیکٹس پر کولیبریٹ کریں گی۔ خیال رہے کہ اٹالین اور ترک ڈیفنس انڈسٹریز کے درمیان حالیہ کچھ عرصے میں کئی طرح کے جوائنٹ بینچرز کے حوالے سے ڈیولپمنٹس دیکھنے کو ملی ہیں، جس میں ترک بیکر کمپنی نے حال ہی میں جہاں پیاجیو ایروسپیس کو ایکوائر کیا ہے، وہیں لیونارڈو اور بیکر نے مل کر ایک نئے کنسورشیم کا بھی آغاز کیا ہے، جس کو LBS سسٹمز کا نام دیا گیا ہے۔ بیکر کمپنی کے بارے میں رپورٹس ہیں کہ وہ بہت جلد TB2 اور اکنجی ڈرونز کو اٹلی میں ہی مینوفیکچر کرے گا، اور ان ڈرونز کو نیئر فیوچر میں یورپین مارکیٹ کے لیے مختلف کسٹمرز کو آفر کرایا جائے گا۔ ادھر راکٹسان اور لیونارڈو الیکٹرانکس کی جانب سے ریسنٹ MOU بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور نیئر فیوچر میں دونوں کمپنیاں جہاں راکٹسان کو مختلف ویپنز اور راکٹس بنانے کا اعزاز حاصل ہے، وہیں لیونارڈو الیکٹرانکس اپنے مختلف سسٹمز ان میزائلز کی گائیڈنس اور فردر ایڈوانسمنٹس کے لیے آفر کر سکتی ہے۔ فرینچ KNDS اور جرمن رین میٹل نے نیکسٹ جنریشن یورپین مین بیٹل ٹینک کے لیے نئے جوائنٹ وینچر کو آفیشلی لانچ کر دیا ہے۔ خیال رہے کہ فرینچ کمپنی KNDS اور جرمن رین میٹل نے اب سے کچھ عرصہ پہلے ہی یورپین ملٹریز کی فیوچر ریکوائرمنٹس کے پیش نظر نیکسٹ جنریشن مین بیٹل ٹینک کی ڈیولپمنٹ سے متعلق کوآپریشن کا اظہار کیا تھا، جس کو اب فارملی لانچ کر دیا گیا ہے۔ دونوں کمپنیاں مل کر نہ صرف جرمنی اور فرانس کی اپنی ملٹری کی ریکوائرمنٹس کے پیش نظر بلکہ دیگر یورپین کنٹریز کو بھی فیوچر کے بیٹل فیلڈ چیلنجز کو لے کر نیکسٹ جنریشن مین بیٹل ٹینک ڈیولپ اور آفر کریں گی۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔